جی ناظرین السلام علیکم۔ نیا سال آ گیا ہے اور اب 2022 ہے، 2021 گزر گیا اور 2021 میں بہت ہی تکلیف والا سال تھا، بہت مشکلات ہم نے سہیں، لیکن پولیٹیکلی بہت ساری چیزیں اس سال میں ہوئیں۔ سب سے بڑا جھگڑا تو DGI کے حوالے سے ہوا اور اس کے حوالے سے لگا کہ ایک پیج پھٹ گیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کے جھوٹ پہ جھوٹ اور منی بجٹ اور مہنگائی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اب 2021 کو اس طرح سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ 2020 کے مقابلے میں ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں آٹا، دالیں، پیٹرول، بجلی، گیس، ان سب کی قیمتوں کے علاوہ حکومت کے جھوٹ میں اضافہ ہوا ہے، حکومت کے الزام تراشیوں میں اضافہ ہوا ہے، عوام کی فرسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے، عدلیہ اور اداروں کے خلاف حکومت کے بہتان میں اضافہ ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے گالم گلوچ میں اضافہ ہوا ہے، EVM جیسا نواں جو ہے ایک کھلواڑ کھیلنے کی کوشش جو کی جا رہی تھی اس میں اور زیادہ شدت ہوئی ہے، عوام کی حالت زار اور زیادہ بری ہوئی ہے۔ یہ 2021 کو اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں، 2022 چڑھا اور ہمیشہ جب بھی نیا سال آتا ہے تو لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں کہ یہ سال ہمارے لیے نیا اچھا ہوگا۔ لیکن اس سال کے آغاز کے ساتھ ہی 3 ایسی خبریں آئیں جو بری خبریں ہیں اور جس کا سہرا حکومت وقت کو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2021 کا جب آغاز ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے ایک بڑے دھڑلے سے بیان دیا تھا کہ یہ سال خوشحالی کا سال ہے۔ اس سال میں جتنی خوشحالی پاکستانیوں نے دیکھی ہے، کانوں سے دھوئیں نکل گئے اور لوگ معافیاں مانگنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں ایسی خوشحالی درکار نہیں ہے۔ تو 2022 میں تو انہوں نے ایسا اعلان بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خوشحالی کی جھوٹی نوید تھی وہ بھی اس سال میں آپ تک نہیں پہنچی۔ 3 واقعات کا ذکر کرنا ہے جس کے حوالے سے یہ ویلاگ کیا جا رہا ہے، جو کہ بری خبریں ہیں لیکن اس کا سہرا حکومت کے سر جاتا ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے، MP ہیں پنجاب کے بلال یاسین، مریم نواز کے کزن بنتے ہیں، بیگم کلثوم نواز کے خالہ کے بیٹے ہیں شاید، اور اسلام پورہ میں کے علاقے کے پاس ان کو گولیاں ماری گئی ہیں اور مسلم لیگ نون کے بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں، مدت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق بھی بیگم کلثوم نواز کی فیملی سے ہے، جو کہ وہ پہلوان، گاما پہلوان، جھارا پہلوان، اس فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان کی حالت رات تک تو تشویشناک تھی، اب کچھ ان کی حالت بہتر ہے، خطرے سے باہر ہے، لیکن ایک گولی جو ان کو لگی ہے اس کا ذکر آگے ہم مزید کریں گے۔ دوسری خبر یہ کہ ابھی چینلوں پر پھلجھڑیاں دکھائی جا رہی تھیں اور دکھایا جا رہا تھا کہ دنیا کس طرح سیلیبریٹ کر رہی ہے، امریکہ میں، نیو یارک میں، انگلینڈ میں اور اسپین میں، پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے نیو ایئر کی سیلیبریشن کس طرح ہو رہی ہے، اور وہ جو آتش بازیاں ہو رہی تھیں، سیلیبریشن ہو رہی تھی، لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ اس دوران حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ خوشی منانے کا حق پاکستانیوں کو کم از کم حاصل نہیں ہے، تو انہوں نے اچانک نئے سال کے آنے سے پہلے 4 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھا دی۔ یہ تقریباً ایک ایٹم بم کی طرح غربت سے پسے ہوئے عوام کے لیے یہ خبر رہی ہے، اور اس پہ مزید بات کریں گے۔ اور تیسری خبر جو کہ بہت تکلیف دہ خبر ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے حوالے سے ہے کہ کراچی میں ان کا جو گھر ہے DHA 5 میں، وہاں پر کچھ لوگ ملٹری انٹیلیجنس کے نام پر یا ISI کے نام پر بلا وجہ بلا اجازت ان کے گھر پوچھتے رہے اور وہ تفتیش کرتے رہے جس کے حوالے سے ان کا کوئی نہ اختیار تھا، نہ ان کے پاس کوئی کاغذ تھا۔ اور سرینہ عیسیٰ صاحبہ نے مختلف اتھارٹیز کو خط لکھا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس خط کا نتیجہ کیا ہوگا یا اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ تو پہلے یہ 3 خبریں آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ پہلی خبر بلال یاسین صاحب کے حوالے سے کرنی ہے کہ وہ عوامی قسم کے آدمی ہیں،
خود شکل نوجوان ہیں، لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اسلام پورہ کے علاقے سے ان کا تعلق ہے، مریم نواز کے ساتھ، بیگم کلثوم نواز کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، اور ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں مسلم لیگ نون کے. کبھی ان کے بارے میں یہ نہیں سنا گیا کہ انہوں نے وفاداریاں تبدیل کر لیں اور ایسی کوئی بات ہوئی ہے. ان کو 3 گولیاں سنا ہے لگی ہیں، 2 گولیاں پیٹ میں لگی ہیں، 1 گولی کان میں لگی ہے. یہ اسلام پورہ سے جا رہے تھے، آگے ایک علاقہ ہے، اور موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے تھے، اور وہاں پر جانے سے پہلے چند نقاب پوش افراد نے ان کے اوپر گولیاں برسا دیں. ان کا اپنا جب یہ ہوش میں آئے اور ان کا آپریشن وغیرہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ظاہر ہے آدمی کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے اس وقت کہ یہ کون لوگ تھے؟ مجھے تو پہلے یہی لگا کہ یہ پولیس والے ہی تھے، لیکن ظاہر ہے اس کی تفتیش کی جا رہی ہے. عثمان بزدار صاحب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے. ایک اسمبلی کے ایک ممبر کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. جو گولیاں انہیں لگی ہیں اس میں سے 1 کان پر، 2 پیٹ میں لگی ہیں. 1 گولی جو ہے اس سے سنا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو وہ چھو کر گزری ہے، اور اس سے ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا ہے تھوڑا سا، جو کہ ہیل اپ ہونے میں بہت ٹائم لے گا. ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ اگر ہیل اپ ہو، دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ پوری طرح ہیل اپ ہو جائے، ورنہ خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی کو کوئی نقصان پہنچے تو آدمی مستقل کسی معذوری کا شکار بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی اس کے ایسے شواہد نہیں ہیں کہ انہیں مسلم لیگ نون کا کارکن ہونے کی بنا پر گولی ماری گئی ہے، یا یہ کوئی ذاتی جھگڑا تھا. اس کے بارے میں ابھی کسی کو نہیں پتا. لیکن اس میں یہ بات تو ہو سکتی ہے نا کہ پنجاب اسمبلی اور پنجاب کی پولیس ٹھیک کرنی تھی، اور وسیم اکرم پلس کو وہاں پہ بٹھایا تھا. اپنی اسمبلی کے ممبر پر گولیاں پڑ رہی ہیں، اور حفاظت کا نہ کوئی انتظام ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے پولیس ابھی تک کوئی کھرا ڈھونڈ سکی ہے. تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور پنجاب میں قانون کی جو عملداری ہے اس کے بارے میں یہ سنجیدہ سوالات کھڑے کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں ڈکیتیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، چوریاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ، اور اب ممبران صوبائی اسمبلی کو گولیاں بھی لگ رہی ہیں. تو یہ کس قسم کی ریاست مدینہ بنائی ہے عمران خان صاحب نے؟ خود ساختہ ریاست مدینہ. اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لوگوں کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے. ابھی یہ ممبر صوبائی اسمبلی تھے، اور اگر یہ عام آدمی ہوتے تو نہ خبر بننی تھی، نہ اتنا بڑا واقعہ بننا تھا. تو اس وقت کیا صورتحال ہونی تھی؟ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ بلال یاسین کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اور وہ کسی مستقل مرض سے بچے رہیں. دوسری خبر جو آپ نے سنی لی ہے کہ جناب اچانک پیٹرول بم پھر گرا دیا گیا. تھوڑے دنوں پہلے 4 روپے کی قیمت کم کی تھی پیٹرول کی، اور لوگ شادیانے بجا بجا کے جو ہے نا باولے ہو گئے تھے. اور اب صورتحال یہ 4 روپے بڑھ گئی ہے تو سارے خاموش ہو گئے ہیں. اور دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں اس وقت سستی ہو رہی ہیں. وہ والی کہانی بھی ختم ہو گئی کہ دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. دنیا میں قیمتیں سستی ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ پاکستان میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 میں ان قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوگا، صرف پیٹرول کی قیمت میں نہیں. یہ منی بجٹ ابھی ذرا اپروو ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. اور یہ صورتحال بہت کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور جتنی مہنگائی آگے آنے والے دنوں میں ہے، عام آدمی میں اس کی سخت نہیں ہے. لوگ اب پنجابی میں کہتے ہیں نک و نک ہو گئے. اب ان کے بساط سے باہر ہو گیا ہے معاملہ. غریب آدمی آج بلکہ جیو پہ ہی خوشخبری، یہ استغفر اللہ، جیو پر ہی یہ خبر چل رہی تھی کہ ایک طرف پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، دوسری طرف ایک خاتون نے غربت سے تنگ آ کر اپنے 3 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی ہے. تو یہ لوگوں کا حال ہے. اور اس وقت بہت سارے وزراء یہ کہنے پر مامور ہیں، بہت سارے سرکاری ترجمان، دفاعی ترجمان، جو کہ اس سارے شریک جرم ہیں، جو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. یہ بات وہ ٹاک شوز میں ہی کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ سڑک پر جا کر یہ بات کرے، کیونکہ سڑک پہ جو عام آدمی ہے اس کی زندگی اس حکومت نے عذاب کی ہوئی ہے.
منی بجٹ کا معاملہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. منی بجٹ بھائی حکومت نے پیش کر دیا ہے. اب اس پہ بحث ہوگی, پھر اس پہ منظور کرایا جائے گا. ایک بات بہت کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کا کردار کیا ہے, اپوزیشن اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی, اور یہ سب کچھ. مجھے یہ بات تھوڑی سی مضحکہ خیز لگتی ہے, اس لیے کہ سارے فیصلے اپوزیشن سے پوچھے بغیر ہوئے ہیں. ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ماورائی ہو رہی ہیں. کبھی الیکشن چوری کر لیا جاتا ہے, کبھی چیئرمین سینٹ کو چیئرمین بنا دیا جاتا ہے, کبھی بغیر پڑھے بولے بحث کیے 32-33 قوانین منظور کرا لیے جاتے ہیں. اس وقت اپوزیشن کا درد نہیں سمجھ آتا, لیکن اب سارے کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو روکنا چاہیے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے کہے, کوئی آدمی کسی کا سر پھاڑ دے, تو جب بعد میں اس سے بیان لیا جائے تو وہ کہے کہ بھائی مجھے اس شخص نے روکا ہی نہیں. یعنی سارا ذمہ اس پہ ڈال دیا کہ اس پہ روکا نہیں ہے, اس نے روکا نہیں ہے, سر تو تم نے پھاڑا ہے نا. تو یہی حالت حکومت کی ہے. سارا الزام اپوزیشن پہ. خود بل پیش کر رہے ہیں, خود مہنگائی کر رہے ہیں, خود لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں, خود 17% ٹیکس ہر چیز پر عائد کر رہے ہیں, 710 ارب روپے کا ٹانکا حکومت عوام کو لگا رہے ہیں, اور بات ساری اپوزیشن پہ آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن کا کردار نہیں ہونا چاہیے یا اپوزیشن کو اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے, وہ الگ سبجیکٹ ہے. لیکن حکومت کا تو کنڈکٹ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ. مطلب لوگوں کا سر ہی کھول رہے ہیں نا ایک طرح سے, اور الزام دے رہے ہیں ہمیں کسی نے روکا ہی نہیں. تو یہ تو بڑی بچگانہ سی دلیل ہے. اور آخری قصہ, آخری خبر جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ بیگم سرینا عیسیٰ کے حوالے سے بات کرنی ہے. یہ حال ہے سپریم کورٹ کے ایک جسٹس کا جو حق گوئی میں, ایمانداری میں بے مثال ہے, جس کے خاندان کا قائد اعظم سے تعلق ہے, جس نے تحریک پاکستان کے ساتھ, قائد اعظم کے ساتھ قدم ملا کر چلائے ہوں, بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرانے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہو. ان کی اہلیہ کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے اور سرے عام ہو رہا ہے. یہ جو خط لکھا ہے بیگم سرینا عیسیٰ نے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا, اس لیے کہ یہاں پر ایسے آئین شکن موجود ہیں جو ہر اس شخص کے خلاف, ہر اس شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جو ذرا سی بھی حق گوئی کرتا ہے, جو سچ بات کہتا ہے, جو آمروں کے خلاف ڈٹ جانے کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہ بونوں کی سوسائٹی بن گئی. یہاں بڑے قد کے آدمی کو زندہ رہنے کا یا عزت سے زندہ رہنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. یہ دنیا میں کہیں یہ واقعہ ہوتا تو اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہوتی, اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیاں فوراً مجرمان کا پتہ کر رہی ہوتی. لیکن یہاں پہ کوئی کیسے پتہ کرے, جبکہ آنے والے خود کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے اور ISI سے ہے, اور کوئی ان کے پاس ضابطہ نہیں ہے, کوئی کاغذ نہیں ہے کہ وہ آ کر ایک سٹنگ جج کی اہلیہ سے اس طرح انہیں ہراس کریں, ان کی صاحبزادی کو ہراس کریں اور ان سے آ کے اس طرح کی پوچھ گچھ کریں. تو یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں. یہ آغاز ہے حکومت پاکستان کی طرف سے 2022 کا پہلا دن ہے. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے.